الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام اور معزز سامعین، یہاں ان علاقوں میں جب حاضری ہوتی ہے تو حضرت اقدس پیر مختار الدین دامت برکاتہم العالیہ کی قدم بوسی کے لیے بھی ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ کل میری آمد ہوئی تھی اور آج بھی اسی غرض سے آئے کہ حضرت کی زیارت ہو جائے، لیکن جیسے پہنچے یہاں تو میرے ذمہ یہ بھی لگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ساتھیوں کو مصروف رکھیں گے۔ کچھ تھوڑا سا میرے ذہن میں تھا کہ گفتگو کر لوں گا۔ یہاں اکابرین علماء اور اساتذہ حدیث، محدثین اور مفسرین اور بڑے بڑے ادارے اور جامعات کے مدیر حضرات، معتممین حضرات، مدرسین یہاں تشریف فرمائے۔ جو کچھ تھا ذہن میں وہ ساری ترتیب بالکل بدل گئی اور بگڑ گئی، اور وہ ساری ترتیب ذہن سے نکل گئی۔ اب یہ آپ کی کرامت ہوگی اور آپ کی دعا ہوگی کہ شاید یہ ہے کہ 15-20 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے آپ کو مصروف رکھوں۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں اور جس فرقے سے بھی کسی کا تعلق ہو، جو حق تعالی شانہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ چاہے وہ عیسائی ہوں یا وہ یہودی ہوں یا امت مسلمہ ہو اور امت مسلمہ کے مختلف فرقے، ہر ایک کی یہی چاہت رہتی ہے اور ہر ایک کی تمنا ہے اور ہر ایک اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ پاک پروردگار کا میں محبوب بن جاؤں اور حق تعالی شانہ کا حبیب بن جاؤں اور اللہ کے حبیب کا حبیب بن جاؤں، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے۔ محبوبیت کا نسخہ، وہ اس نسخے کو کوئی استعمال کرے گا تو وہ محبوب بن جائے گا، لیکن اگر محبوبیت کا سلسلہ اللہ کا قرب اور اللہ سے قریب ہونا، اس کو اگر اپنے ذہن سے خود متعین کرے گا، ممکن ہے کہ این راہ کی تو میرا بھی بترکستانس، جس راستے پر آپ جا رہے ہیں شاید حق تعالی شانہ تک آپ کی رسائی نہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محبت ہی میں آ کر کے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، وہ محبت ہی میں کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نصارہ میں اور ہماری پوری مارکیٹ میں اور ہماری نگاہوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی مقدس اور پاکیزہ انسان کوئی ہے نہیں ہے، اس لیے اللہ کا کوئی بیٹا اگر بن جائے تو وہ وہی اس کا مستحق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں آ کر کے، عقیدت میں آ کر کے انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی ہے اور عداوت ہے، اس وجہ سے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ محبت میں آ کر کے کہہ رہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے، وہ بھی محبت میں۔ فرشتوں کے، جنات کے
جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیوی ہیں، جنات کے سرداروں کی بیٹیاں وہ اللہ کی بیوی ہے الیاذ باللہ، اور ان سے پیدا شدہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے لیڈیز اور خاتون قرار دیا، اللہ کی بیٹیاں انہوں نے قرار دے دی۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ اور جنات کے درمیان میں انہوں نے مصاہرت کا رشتہ قائم کر دیا کہ جنات کے سردار یہ اللہ تعالیٰ کے سسرالی ہے، اللہ کے سسر ہے، اور ان کی بیٹیاں جنات کی وہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ یہ سب کچھ محبت میں آ کر کے، ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ محبت کے حدود شریعت نے بیان کی ہے، اگر ان حدود سے بڑھ کر کے آدمی آگے نکل جائے تو پھر وہ محبت نہیں رہتی، پھر وہ ضلالت کے اندر اور گمراہی کے اندر یہ ہے کہ بدل جاتی ہے سلسلہ۔ اس لیے ایسے عالم میں کہ عیسائی بھی محبت میں آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور ان کو اللہ پاک نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کو قرار دیا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دے کر کے المغضوب علیہم اور غضب علیہم، اللہ کا غضب ان پر ہو گیا۔ اور مشرکین مکہ ان کے لیے یہ کہ خالدین فیہ ابدا، کہ وہ بھی مورد لعنت چہرے، کہ وہ بھی جہنمی دائمی جہنمی ہے۔ ایسے موقع پر محبت کا اصول کیا ہوگا کہ اللہ کا قرب، یہ محبت میں آ کر کے سارے زال اور مضل تو بن گئے لیکن اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا، اللہ کی ولایت ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ محبت کا نسخہ کیا ہے؟ اس نسخے کو استعمال کر کے آدمی اللہ کا محبوب بن جائے۔ نسخہ یہ بتا دیا ان کنتم تحبون اللہ، یہود اور نصارہ امت مسلمہ کوئی بھی پروردگار کو اپنا خالق سمجھتا ہے، ظاہر ہے کہ مخلوق کو فطری طور پر، طبعی طور پر کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس مخلوق کی چاہت ہوتی ہے کہ اس خالق سے میرا تعلق ہو، اور خالق کو اپنے مخلوق سے محبت بھی ہوتی ہے۔ کاتب اگر کوئی تحریر لکھتا ہے تو کاتب کو اپنے مکتوب سے محبت ہوتی ہے، اور شاعر اگر کچھ اشعار کہتا ہے اپنے اشعار سے خصوصی قسم کا اپنے اشعار اس کو جیسے پسندیدہ ہوتے ہیں کسی اور کے نہیں ہوتے۔ مصنف کوئی تصنیف کر لیتا ہے، وہ شاید اپنی تصنیف کو جتنا محبوب سمجھتا ہے وہ کسی اور تصنیف کو نہ سمجھتے ہو۔ مخلوق کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا، مخلوق بھی جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جو اس بات کو سمجھتے کہ جو ہمارا خالق ہے تو فطری طور پر ایک محبت تو ہوتی ہے، لیکن اس محبت کے اللہ کے قرب حاصل کرنے میں اور اللہ کے محبوب بننے میں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ میرا محبوب ہے، اللہ میرا حبیب ہے، اس میں غلطی کہیں واقع نہ ہو۔ نسخہ محبوبیت بتا دیا، ان کنتم تحبون اللہ، چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں۔ بعض مفسرین کہتے کہ صحابہ نے کہا یا ربنا اجعل لنا علما علی حبک، پروردگار آپ کی محبت کا طریقہ کیا ہے، کچھ نشانی تو ہمیں بتا دو۔ فرمایا فاتبعونی، میرے محمد کی پیروی کرو۔ نسخہ یہی ہے، نسخہ محبوبیت یہی ہے، فاتبعونی۔ پھر اتباع اور اطاعت، اطاعت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حکم کو ماننا، اس کے فرمان کو ماننا، لیکن اس کے وہ پریکٹس نہیں کرائیں۔ ضروری نہیں ہے اطاعت کے اندر آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے، یہ حکم ہے یہ، لیکن یہ کہ اس کو کما حق ہو، اس کا تجربہ کرانا، پریکٹس کرانا، یہ اتباع کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں علماء یہاں موجود ہے کہ اقوال میں اور باتوں میں، ارشادات میں، فرمودات میں تو اطاعت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنان اس کے لیے اتباع ہے، اس کے لیے اتباع ہے۔ اس لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز بھی میرے محمد کی دیکھ لو، میری نماز کس قسم کی ہے۔ ایک صحابی ہاتھ اٹھا کر کے اس طرح دعا کر رہا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر کے، دوسرا ہاتھ پکڑ کر کے کہہ رہا ہاتھ نیچے کر لو۔ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع یدہ الی ھذا، یعنی اعلی صدر، سینے سے اوپر نبی نے ہاتھ اٹھایا نہیں۔ ہاں صلاۃ الاستسقاء کے اندر، صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ صحابی کہتا ہے، ابو ہریرہ کہتا ہے کہ یہاں تک میں نے بغل مبارک کی چمک کو بھی میں نے دیکھا، اور بغل کی چمک اس وقت ظاہر اور نمودار ہوں گے کہ آدمی اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، اور کبھی صلاۃ الاستسقاء میں اس طرح بھی ہاتھ اٹھایا، ہاتھوں کے جو ہتھیلیاں ان کو باہر کر دیا اور اوپر والے حصے کو ظہر الکف کو اپنے چہرے مبارک کی طرف کر دی۔
صلاۃ الاستسقاء میں تو اس طرح ہوا ہے، لیکن عام دعاؤں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نہیں ہے کہ ہاتھ اس طرح زیادہ اٹھائے نہیں. دوسرا صحابی ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہاتھ نیچے کر لو، اس طریقے پر نہیں ہوتا. ایک تابعی آ کر کے نماز عید کے موقع پر لوگ میں عیدگاہ میں آ گئے، امام صاحب اب تک تشریف نہیں لائے، اب تک یہ ہے کہ عید کی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، لوگ آ رہے اور بیٹھ رہے، اور ایک صوفی صاحب اٹھ کر کے اس نے نفل شروع کر دیا. حضرت علی نے پاؤں پکڑ لیا اور پاؤں پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا، وہ بندہ گر پڑا. نماز اس نے شروع کیا تو نماز اس کی توڑوائی. جیسے اس نے سلام پھیرا کہنے لگے کہ علی میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، یہ کیا ہوا کہ آپ اس طرح خلق خدا کے سامنے مجھے آپ نے رسوا کر دیا. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ نماز کس لیے آپ پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. محمد کا طریقہ، میں نے پیارے محمد کو نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ عیدگاہ میں آ کر کے پہلے سے نفل پڑھ رہے ہیں. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو کرنا، جو عمل نبی نے کیا ہے اس عمل کو آپ کریں گے، اسی میں نجات سنت وہی ہے. اور جس عمل کو نبی نے ترک کیا ہے، فعل نبی اور عمل نبی بھی سنت ہے اور ترک نبی بھی سنت ہے. فعل نبی بھی سنت ہے. ولید کی طرح تو نہ ہو آدمی فجر کی اللہ کا بھلا کریے کہ اس نے 8 رکعتیں پڑھا دی، بوتل چڑھا کر کے نشے والی بوتل، اور اس کے بعد 8 رکعتیں اس نے پڑھا دی. 8 رکعت کے بعد سلام پھیرا. ظاہر ہے کہ 8 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کی بھی 8 مرتبہ تلاوت ہوگی. 8 رکعت کے اندر قرآن بھی اس نے زیادہ پڑھا. لیکن جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ازیدکم علی ذالک، اور بھی چاہیے کچھ اور پڑھا دوں، ازیدکم علی ذالک، مزید بھی آپ کو پڑھا دوں. یہ نماز خدا کے ہاں قابل قبول نہیں، یہ نماز اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. اتباع میں یہی ہوگا کہ آپ یہ کہ اپنے متبوع کو، اپنے مقتدا کو، اپنے پیشوا کو، ان کے اشاروں کو دیکھیں گے کہ میرا مقتدا، میرا پیشوا اور میرا یہ کہ متبوع وہ کیا کر رہا ہے مجھے اسی طرح کر رہا ہے. صلو کما رأیتمونی، نماز میری ہوگی محمد کی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. نماز کے دوران ابو داؤد کی حدیث ہے، جوتے پہن کر کے آدمی، اب تو یہ کہ علماء کہتے کہ مناسب نہیں ہے. کسی موقع پر یہودی اس کو واجب سمجھتے تھے، جیسے قرآن میں آتا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، میدان طُوٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قدم مبارک رکھنا چاہا تو حق تعالی شان حضرت موسیٰ کو شاید اس کا علم نہیں تھا، آپ کی جوتیوں پر کچھ گندگی لگی ہوئی تھی، یا یہ ہے کہ وہ ہمار دراز گوشت کے، گدھا نہیں کہتے، محدثین کہتے کہ ہمار کا ترجمہ گدھے سے نہ کرے آدمی، بلکہ دراز گوشت کہہ دے. دراز گوشت کے کھال کے وہ جوتے بنے ہوئے تھے، دراز گوشت کے کھال کے جوتے بنے ہوئے تھے. فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. یہود اس کو لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ عام حالات میں اگر جوتے پاک ہوں تو پھر یہ ہے کہ آپ جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہودی اس کو عام حالات کے اندر بھی، چاہے یہودی جوتے پاک ہوں یا ناپاک ہوں، اجازت نہیں ہے، اس حکم کو واجب سمجھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ خالف الیہود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. موزے پہن کر کے وہ نماز نہیں پڑھتے، جوتے پہن کر کے وہ نماز نہیں پڑھتے. آپ جوتے پہن کر کے، مقصد یہود کی مخالفت ہے، جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھ لیں. اب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ جوتے پہن کر کے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوتے پہنے. لیکن یاد رہے آپ کو کہ جوتے اس قسم کے ہوں جیسے ہمارے ایگل کے چپل ہوتے، بڑی آسانی سے وہ ایگل کے چپل اگر آدمی سجدے کے اندر چلا جائے تو ظاہر ہے کہ ان کا رخ قبلے کی طرف موڑا بھی جا سکے، تشہد میں اور قاعدے میں اگر بیٹھ جائے تو آسانی سے ان پر بیٹھ سکے. ہمارے بلوچوں کے مینگل جوتا، بگٹی جوتا، مری جوتا، پٹھان جوتا، کوئٹہ جوتا، یہ آپ نے نہیں دیکھا، اس میں آدمی کبھی نہیں بیٹھ سکتا. میں ان جوتوں کی بات کر رہا ہوں جو ایگل چپل کی طرح ہوں اور وہ بالکل نرم ہوں اور پاک ہوں تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. یہود کی مخالفت. لیکن اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج کل یہود وہ ننگے پاؤں ہو کر کے
آج کل یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بلکہ وہ پہن کر کے جوتوں سمیت جاتے ہیں. کسی زمانے میں جوتے اتارتے تھے، اب جوتے پہن کر کے اپنے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں. اس لیے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد وہ یہود کی مخالفت تھی. اب یہودی وہ جوتوں سمیت اپنے یہ کہ چرچوں میں، کلیساؤں میں اور عبادت گاہوں میں وہ جاتے ہیں. لہذا اب ہمیں جوتے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جوتے ہمیں یہ ہے کہ نکالنا ہے. لیکن اگر کسی کے جوتے پاک ہوں تب بھی اگر وہ اس قسم کے نرم جوتے ہو پہن کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے جوتے پہن کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جوتے پہن کر کے امامت فرما رہے. ابو داؤد جلد اول میں حدیث ہے، فرمایا کہ فاتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فاتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا. پیارے آپ کے جوتیوں پر گند لگا ہوا ہے، یہ پاک نہیں ہے آپ کے جوتے. جبریل نے آ کر کے بتایا. نماز کے دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے، جیسے آپ جوتے نکال کر کے اپنے جوتے پھینکے، ادھر سے ابو بکر، ادھر سے عمر، ادھر سے عثمان، دیگر صحابہ ڈز جوتے پھینک رہے. جی نماز جیسے پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم. بھائی مجھے تو جبریل نے آ کر کے بتایا کہ آپ تو جوتے پہنے ہوئے، آپ کی جوتیوں میں آپ کے جوتے پاک نہیں ہیں. میں نے تو اسی بنیاد پر جوتے میں نے اتار دیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضرت ہمارے پاس جبریل آئے یا نہ آئے، ہم تو آپ ہی کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے نماز کے دوران جوتے پہنگے ہم بھی تو اسی طرح کریں گے. ما حملکم علی القائکم نعالکم. آپ کے لیے کون سی مجبوری تھی؟ کس چیز نے آپ کو برنگیخت کر دیا؟ آپ نے اپنے جوتے نکال کر کے کیوں نماز کے دوران؟ فرمایا آپ جوتے اپنے نکال کر کے پھینک دیں اور ہم جوتوں سے سمیت نماز پڑھیں، اور آپ کی ہے کہ آپ کے عمل اور آپ کی پیروی میں اور آپ کی اتباع میں پسو پیش کر دیں، اس میں تاخیر کر دیں. یہ ہم سے ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ نے اپنے جوتے پھینک دیے، ہم نے بھی اسی طرح. میرے بھائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ان کنتم تحبون. علماء تشریف فرمائے مجھے پسینہ بھی آ گیا. صاحب ہمارے ہاں تو ہر چیز کی تفصیل لوگ پوچھتے ہیں، مرشد سے پوچھتے ہیں، مفتی سے پوچھتے ہیں، قاضی سے پوچھتے ہیں، مولوی سے پوچھتے ہیں. مولوی صاحب یہ جو بات ہے نا، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے یا اس سے کچھ نیچے واجب ہے یا اس سے کچھ نیچے سنت موقدہ ہے یا اس سے نیچے عام سنت ہے یا اس سے نیچے آ کر کے یہ ہے کہ مستحب ہے، اس سے نیچے آ کر کے مباح ہے؟ کون سا ہے؟ مولانا اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو گناہ کبیرہ ہوگا یا گناہ صغیرہ ہوگا؟ یہ جو طریقہ ہے نبی کا، اس کا طریقہ کون سا ہے؟ فقہا کو اللہ غنی کے رحمت کر دے، امت کی آسانی کے لیے انہوں نے دلائل کے مراتب انہوں نے مقرر کر دیے. قرآن و سنت میں تو یہ ہے کہ حضرت نے یہ عمل کیا ہے، لیکن درجہ فرض کا ہے یا واجب کا ہے یا سنت کا ہے، یہ حکم مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، اس طرح تو نہیں ہوتا. اب ایک آدمی ظاہر بین، یہ بات درمیان میں ضمن میں آ گئی. علماء کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا، مفتیوں کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا. مجھے علماء کے جوتے سیدھے کرنے پڑیں گے، مجھے مرشدین کے جوتے سیدھے کرنے پڑیں گے. ورنہ مولوی صاحب آ کر کے کہتے بخاری میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال قائما وتوضا ومسح على ناصیته وخفه. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے. یہ سنت ہے. اب وہ اس کو سنت کہہ رہا ہے. کسی مجبوری اور کسی عذر کے بنیاد پر کان بمأبزہ وجع، آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی یا کمر میں تکلیف تھی یا کراہیت تنزیہ بیان جواز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مولوی صاحب وہ بھی کچا مولوی بھی نہیں، کچا مولوی بتاتا کہ نہیں، کھڑے ہو کر کے ہر ایک کے لیے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ سنت ہے. کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرو گے گناہ ہوگا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے حضرت یہ مردوں کے لیے سنت ہے یا عورتوں کے لیے؟ فرمایا حضرت مولوی صاحب کی بجلی چلی گئی، لوڈ شیڈنگ ہو گئی. مولوی صاحب کے لاؤڈ اسپیکر بالکل بند ہو گیا. کہنے لگے ماشاءاللہ حضرت آپ نے بتا تو دیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے آدمی پیشاب کرے، امت مسلمہ اس بات کے پابند ہے. یہ ہر مولوی کا کام نہیں، یہ بھی ابو حنیفہ کا کام ہے.
یہ ہر مولوی کا کام نہیں ہے، یہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا کام ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سے بڑھ کر کے کوئی بھی بڑا نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی ذکاوت، اپنی ذہانت بھی کچھ مسائل میں تفرد اختیار کر کے فتوا دیا، آج تک ہمارے علماء نے ان کو لیا نہیں۔ تفرد اختیار کر کے علامہ انور شاہ کشمیری سے ہماری مارکیٹ میں کوئی بڑا ذہین، کوئی ماہر فی الحدیث، قرآن و سنت کا ماہر گزرا نہیں، لیکن گنے چنے چند وہ مسائل ہیں، علماء کو علم ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا میرا ذہن یہ کہتا، میری تحقیق یہ کہتی ہے، لیکن آج تک علماء نے ان کو لیا نہیں۔ اس میں علماء اور ماہرین سلیل مجرب ولا تسل حکیم، یا معرفت کل شیء عند اہلہ، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس فن پر اس کو عبور حاصل ہے، دسترس حاصل ہے، اس فن کا وہ بادشاہ ہے، اس نے عمر کھپا دی ہے، زندگی کھپا دی ہے، اس سے پوچھنا ہوگا، اپنے طور پر کیا کرنا ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہود جوتوں سمیت جاتے ہیں، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب اس کی مخالفت یہ ہے کہ ہم جوتے اتاریں، جوتے اتار کر، لیکن اگر کسی کے جوتے صحیح ہوں اور پاک ہوں اور نرم قسم کے ہوں، نفس جواز ہے، نفس جواز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ صلو کما رأیتمونی، نماز میں میری پیروی، زکوٰۃ میں میری پیروی، حج میں میری پیروی، نوافل کے اندر یہ ہے کہ میری پیروی، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، نشست و برخاست کے اندر، ہر عمل میں، ہر ادا میں چھوٹا ایک شاگرد ہوں، اور جب حضرت بھی یہاں تشریف فرمائے، دوسرے علماء تو عرض کر رہا ہوں، نہ زبان ساتھ دے رہی ہے نہ دماغ میرا ساتھ دے رہا ہے، صرف ایک سوال ہے، جو اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی بڑی مجلس ہے، ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا کائنات میں محمد کے لباس سے کوئی اچھا کسی کا لباس ہے؟ محمد کی داڑھی سے بڑھ کر کے کسی کی خوبصورت داڑھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کے دستار مبارک سے بڑھ کر کے کسی کی، آپ کے جبے سے بڑھ کر کے آپ کے لباس سے کوئی خوبصورت اگر لباس ہو تو پھر بتا دینا۔ آپ کی داڑھی سے خوبصورت، داڑھی کو صاف کرنا، ساتھی اللہ سے وعدہ کرے، عہد کر لے، اس کی دشمنی نہیں کریں گے، ہاتھ کھڑا کر۔ ایک آدمی خنجر اٹھا کر کے، بلیڈ اٹھا کر کے اس کو صاف کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ظالم کیا کر رہے ہو؟ نبی کی تو محنت اس پر تھی۔ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب، مردوں کے لیے اللہ پاک نے داڑھی خوبصورتی کی رکھی، اور عورتوں کو گیسوں سے اللہ پاک نے خوبصورت بنا دیا۔ اب مرد اس کی دشمنی، اور وہ کون سی بیوی ہے، وہ کون سی خاتون ہے، آپ اس کو کیا، وہ پلی بڑی ہے کس طرح، کس ماحول میں، کہ مجھے اس قسم کا شوہر نہیں چاہیے جس کی یہ داڑھی نہ ہو۔ اس بیوی سے اس کی فرمائش پر داڑھی کو صاف کر دوں اور ایسی بیوی سے نکاح کروں، کیا پھر ان کی زندگی کی گاڑی چلے گی؟ ان کی زندگی کی گاڑی چلے گی؟ ان کے گھر کے اندر محبت کی فضا قائم ہوگی؟ ان کے گھر کے اندر اللہ کو بھلا کریے کہ خوشی ہوگی؟ ان کے گھر کے اندر راحت ہوگی؟ انہی سے پھر اس قسم کی بیوی سے اولاد مبارک قسم کی پیدا ہوگی؟ اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس بیوی کو تو ظالم، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کے کیا کر دیا؟ ان عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من طولها ومن عرضها، ہاں ایک مٹھی سے داڑھی بڑھ گئی، اس کی اجازت ہے، پھر آپ کاٹ سکتے، ما زاد علی الخبزۃ، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء میں اللہ کی قسم کسی نے بھی داڑھی نہیں کاٹی۔ اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ کے اس نقشے سے، اس صورت سے، اس خوبصورتی سے، اس داڑھی سے، بالوں کا طریقہ، لباس کا طریقہ، اس کو چھوڑ کر کے میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میرا محمد ادھر ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ نون والقلم، مجھے اس قلم کی قسم ہے جس نے تیرا نقشہ بنایا، وما یسترون، اس نقشے کی قسم ہے جو تیرا نقشہ فرشتوں نے بنایا۔ محمد کے نقشے سے زیادہ خوبصورت کائنات کے اندر کوئی اور نقشہ آپ کو ملے گا بھی نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ کے پیروکار ہیں۔ کون ہوگا؟ مولوی صاحب سے پتہ کرو، بزرگ صاحب سے پتہ کرو، اور اللہ پر ہر امتی سے، ہر مسلمان سے پتہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ محمد سے بڑھ کر کے مروں گا، مٹوں گا، تباہ ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، جان بھی قربان کر دوں گا، لیکن محمد کو چھوڑوں گا نہیں۔
محمد کو چھوڑ نہیں رہے. اتنا میرا پیارا محمد ہم سب کو جب محبوب ہے تو پھر داڑھی اس کی کیوں نہیں, لباس اس کا کیوں نہیں, نشست و برخاست اس کی کیوں نہیں, اس کی اتباع کیوں نہیں, اس کی پیروی کیوں نہیں, اور اس کا کاروبار ہماری زندگیوں میں کیوں نافذ نہیں ہے, اور اس کے اخلاقیات ہماری زندگیوں میں کیوں یہ ہے کہ نافذ نہیں ہے. ہمارے نشست و برخاست میں, ہمارے نکاحوں میں, ہمارے گھروں میں, ہماری پوری زندگی میں, سونے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, رفتار, گفتار, ہنسی, خوشی, مذاق, دوستی, دشمنی, سارے طریقے آپ نے بتا دیے. ایک آدمی مذاق کر کر کے کہتا ہے ان نبیکم علمکم کل شیء حتی القراءۃ, تمہارا نبی تمہیں یہ کہ قضاء حاجت پر بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے, باتھ روم جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول, جی ہاں نبی نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ ظالموں کعبۃ اللہ کی طرف اگر رخ کرو گے نا پھر پاش پاش ہو جاؤ گے. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تم پیشاب کرو, قضاء حاجت کرو. لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ, اور یہ نہیں حرمت کے لیے مکروہ تحریمی ہے کہ بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ, کلام اللہ رسول اللہ بیت اللہ یہ شعائر اللہ ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, ان کا احترام کریں گے تو پھر یہ کہ یہ آپ کے تقوی کی دلیل ہوگی. اور شعائر اللہ کو کوئی احترام نہیں کرے گا. یاد رکھ لینا یہ مساجد, یہ مدارس, یہ خانقاہیں اور یہ کلام پاک اور پوری شریعت یہ سب کے سب شعائر اللہ. حضرت تشریف فرما ہے لیکن کوئی جا رہا تھا, کوئی جا رہی تھی اور کوئی اس کے پیچھے عاشق ہو کر کے جا رہا تھا. زیادہ صراحت کی تو ضرورت نہیں ہے نا. کوئی جا رہی تھی اور کوئی اس کے پیچھے جا رہا تھا, عاشق ہو کر کے جا رہا تھا. جاتے جاتے اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے مڑ کر کے دیکھا, کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ میں زر خرید غلام ہوں تیرا, بس چاہے تو مجھے آزاد کرو, چاہے تو مجھے بیچ دو, چاہے تو مجھے ذبح کر دو, آپ پر فریفتہ ہوں. اس نے کہا وہ بدبخت تو نے مجھے دیکھا, میرے حسن میرے رخساروں پر تو مر مٹ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, میری ہمشیرہ کو دیکھو جو پیچھے آ رہی ہے, وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ذرا انتظار کرو, اس کو دیکھو, وہ آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. یہ ادھر مڑ کر کے خوب دیکھ رہا ہے کہ دا کمزہ نہ روان دے, یہ کہاں سے آ رہی, کہاں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کیا آ رہی. اسی پر اس نے سینڈل نکال کر کے ایک بھی لگایا, دوسرا لگایا, تیسرا لگایا. کہنے لگے دنیا کے منحوس دھوکے بازو, اگر میرے عاشق ہوتے تو ادھر نہ دیکھتے, تو کہتا کوئی بھی ہو لیکن میں آپ کا عاشق ہوں. میرے اگر آپ عاشق ہوتے تو آپ دوسری طرف نہ دیکھتے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا آپ ادھر دیکھیں. اب ہم عاشق محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, عاشق دین کے, عاشق شریعت محمدیہ کے, لیکن کاروبار میرا انگریزوں کا, ملک کا نظام میرا پورا انگریزوں کا. یہ علماء مشائخ حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کیا کہہ دوں. میں نے بڑے بڑے وکیلوں سے بھی میری ملاقات ہوتی رہتی ہے, ججوں سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. ہمارے ہاں قرآن و سنت میں اور احادیث میں, ہدایہ میں, فقہ کی کتابوں میں جو مدعی ہے آپ کے کورٹوں میں وہ مدعا ہے, اور جو ان کو بڈھے بڈھے ججوں سے معلوم کیا کہ تم بتاؤ مدعی اور مدعا علیہ کا فرق کس طرح. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ. تم بتاؤ مدعی مدعا علیہ کے. یہ اللہ کے گھر میں مرشد یہاں تشریف فرمائے, اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, بوڑھا ہو گیا 70 سال کا 80 سال کا وہ جج, اس کو مدعی مدعا علیہ کا فرق معلوم نہیں. میں اس کو مغالطہ دینے کے لیے, ہم بھی تو ملا ہے نا, ہم بھی تو ملا ہے, مغالطہ دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس گھڑی کی دعویٰ میں کر رہا ہوں, یہ گھڑی میری ہے. مولوی عبید اللہ یہ کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گھڑی میری ہے, تو میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں. وہ ہم میں سے مدعی کون ہے, مدعا علیہ. دماغ اس کا چکرا جاتا ہے. حالانکہ یہاں علماء اور طلباء تشریف فرمائے, شے متنازع فی جس کے قبضے میں ہو وہ مدعا علیہ, دوسرا خود بخود مدعی ہے. حجج القضاء ثلاثۃ, البینۃ ابی الیمین ابی النقول. فیصلے یہ 3 طریقوں سے قاضی کرے گا, مفتی ان 3 طریقوں سے قاضی کرے گا. یہ ہمارے درمیانہ متوسطہ, اور یہ کہ یوں سمجھیے کہ درمیانے درجے کے خامسہ سادسہ, جس کو کہتے سال 2 سال کے بعد اس کے پھر یہ فارغ ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ اصول معلوم ہے. یہ بڈھا ہو گیا, یہ بڈھا ہو گیا, اس لیے یہ اظہار بات ضمنی طور پر آ گئی. اب شاید حضرت مرشد کو بھی اس کا علم نہ ہو, ہمارے لیے دعا فرمائیں.
شیخ الحدیث سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے سیدھے کرتے رہے. میرے لیے بھی لیٹر آ گیا کہ اسلام آباد سے آپ کو سپریم کورٹ کے جج بناتے. میں نے کہا تھوکتا ہوں تمہارے جج ہونے پہ، مدرسے میں جو پڑھا رہا ہوں یہی کافی ہے. آج میرے اساتذہ موجود ہیں، ان سے جا کر کے پتہ کرو میں ایک ایسا جج بنوں گا جس کو میرا نبی کالا کہتا ہے مجھے سفید کہنا پڑے گا پھر میں جج بن سکتا ہوں. جس کو میرا نبی دائیں کہتا ہے میں اس کے خلاف بائیں کو دایاں کہہ دوں گا تو پھر جو حق ہے اس کو باطل کہنا پڑے گا، باطل کو حق کہنا پڑے گا، کالے کو سفید کہنا پڑے گا، سفید کو کالا کہنا پڑے گا، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر. بنے کیوں کر بات جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا، سارے کے سارے الٹے ہوں گے تو پھر پاکستان کی گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. اس قسم کے ججمنٹ کے مجھے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم ملا لوگ ویسے ہی ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم غریبوں کو اپنی جگہ پر رہنے دو، ہمیں اپنی حالت پر رہنے دو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. میرے بھائی اللہ کے جب محبوب بن گئے کون ہمیں شکست دے گا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ظاہری اسباب پر پوری دنیا مر مٹنے والی ہے، میں اسباب کا انکار نہیں کرتا، اسباب ضروری ہے، اسباب کی ایک ترتیب ہے، لیکن اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھنا. ایک آدمی دعا کر رہا سال سے رو رہا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، راتوں کو اٹھ کر کے دعا کر رہا اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. کہتے فرشتے نے بتایا وہ جناب پہلے شادی تو کرو بعد میں دعا کرو، شادی تو کرو نا، یہ سبب جو ہے نا شادی اس کو تو اختیار کرو اس کے بعد دعا کرو. اسباب کا کوئی انکار نہیں کرتا، ان کی ایک تاثیر ہے السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سبب سے نتیجے تک اور حقیقت تک آپ کی رسائی ہو جائے. رسائی مسبب الاسباب سے ہوگی. آپ یہ دیکھیں محبوب آپ کو ماننا پڑے گا. کہاں گئے وہ آپ کی ٹیکنالوجی؟ کہاں گئے آپ کے جوہری بم؟ کہاں گئے آپ کے ایٹم بم؟ کہاں گئے آپ کے وہ بمبار طیارے؟ کہاں گئے جو لاکھوں ٹن آپن ہزاروں ٹن بمباری آپ کرتے رہے؟ وہ کہاں گئے؟ 30 سال کے بعد جن کے ہاتھ میں صرف پتھر ہے اور ادھر سے کہتے ہیں راجا تا تو غورم تا سو راجا راجا تتا تو سو کے راجا، ایسے پتھر اٹھا کر کے کہہ رہا. آپ نے دیکھا ٹیکنالوجی کہاں گئے، بم کہاں گئے، جہاز کہاں گئے؟ وہ سارے کے سارے یہ اللہ کے محبوب تھے، میدان انہیں فتح کر لی. اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں، اس سے بڑی کسی کرامت کی بھی ضرورت نہیں. حضرت اعلیٰ الحضرمی آگے، صحابہ کچھ پریشان تھے. کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے کہ دشمن ہم سے چھوٹ گیا، دشمن ہم سے نکل گیا. وہ ابھی ان کے پاس کشتیاں تھیں، کشتیوں میں سوار ہو کر کے دریا انہوں نے پار کر لیا، ہم اس طرف وہ اس طرف. حضرت نے فرمایا آؤ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. دعا میں کرتا ہوں آپ آمین کہنا. تو مختصر سے ایک دعا انہوں نے کر لی. دعا کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا اب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور پیدل والے پیدل دوڑ لگائے. اجیزو بھی بسم اللہ، دوسری روایت ہے جوزو بھی بسم اللہ، اجیزو بھی بسم اللہ. اب گھوڑوں کو دریا میں ڈالو. ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، نبی کا صحابی ہے، وہ تو عاشق ہے نبی کا، انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کی تعلیمات کو، لیکن ان کا دل پختہ عقیدہ ہے ان کا، اس کو تو مان لیا. لیکن انسانوں کے اور راکبین اور سوار ہونے کے مجاہدین کے اس یقین کا اثر اتنا ان گھوڑوں پر بھی پڑا کہ گھوڑے بھی نہیں ڈر رہے، وہ بھی دریا میں دوڑ لگا رہے. آپ کے پاس تو چلو وہ ہے، آپ نے پیارے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابو بکر عمر عثمان علی کو آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے آپ کا یقین پختہ ہے، آپ کے عقیدے میں، آپ کے نظریے میں، آپ کے ایمان میں کسی کو کلام نہیں ہے. ہوگا تو وہ جہنمی کوئی کلام کر سکے گا، لیکن مسلمان آپ کے ایمان میں، آپ کے یقین میں کوئی کلام نہیں کر سکے گا. بات اس کی ہو رہی ہے کہ آپ کے یقین تو پختہ ہے، نبی کو دیکھنے والوں کی یقین تو پختہ ہے. کیوں نہ ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صحابہ کو اور سمجھو یا نہ سمجھو، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کو جس نے دیکھا. نبی وہ ہے کہ جس نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. اور فرمایا کہ صحابی کی آسان تعریف ہے، تعریف یہ ہے صحابی وہ ہے کہ جس نے نبی کے ان مبارک آنکھوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے.
ہمارے بلوچوں میں ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ پٹھان لوگ اس کی اجازت دیتے نہیں دیتے. ہمارے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ سے میری ملاقات ہوگی. ارے بابا میرے قریب ہو جاؤ، تیری پیشانی پہ بوسہ دے دوں، تیری آنکھوں پر بوسہ دے دوں. تو نے ہمارے مرشد کو دیکھا ہے، تو نے میرے ابا کو دیکھا ہے، تو نے ہمارے دادا کو دیکھا ہے، آپ نے میرے استاد جی کو دیکھا. یار کئی زمانے سے استاد جی کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے میرے استاد جی کو دیکھا، قریب آ جا، تیری آنکھوں کا بوسہ لے لوں، تیرے آنکھوں کا بوسہ لے لوں. تو اب یہ ہے کہ صحابہ نے تو محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محمد نے اپنی پیاری نگاہوں سے اللہ کو دیکھا ہے. تو ہم سب کو صحابہ کی طریقوں کو چومنا چاہیے، ہم سب کو صحابہ کے طریقوں کو چومنا چاہیے. فرمایا کہ عجیزو بھی بسم اللہ، جوزو بھی بسم اللہ ہے. میں دعا کرتا ہوں، دعا کرنے کے بعد فرمایا اب دوڑو. فرمایا کہ جب دریا میں ہم داخل ہو گئے، گھوڑے ہمارے داخل ہو گئے، دریا ہم نے پار کر لیا. اللہ کی قسم دیکھا صحابہ کے کپڑوں پر بھی پانی نہیں لگا ہوا ہے، اور دیکھا گھوڑوں کے پاؤں وہ بھی بھیگے نہیں ہیں، گھوڑوں کے پاؤں پر بھی پانی نہیں لگا ہے. یہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ویغفر لکم ذنوبکم. بادلیں جب درمیان میں ہوتی ہے تو پھر آدمی آسمان کو دیکھ نہیں سکتا، آسمان کو دیکھ نہیں سکتا، پھر تاروں کو دیکھ نہیں سکتا، سورج کو نہیں دیکھ سکتا، چاند کو بھی نہیں دیکھ سکتا. بادلیں جب ہٹ جاتی ہے چاند براہ راست نظر آتا ہے، رات کو تارے بھی نظر آتے ہیں. اگر بادلیں نہ ہو پھر میرے بھائی یہی ہے گناہوں کا سلسلہ. گناہوں کا سلسلہ جب ختم ہوگا، گناہوں کا سلسلہ درمیان سے ختم ہوگا، براہ راست پھر محمد کو بھی دیکھو گے، اللہ کو بھی دیکھو گے. اللہ کا یقین آپ کے دل میں ایسا آئے گا، ایسا آئے گا، ایسا یقین آئے گا، ایسا یقین آ جائے گا کہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تعبد اللہ کأنک تراہ. پھر تیری عبادت اس قسم کی ہوگی اللہ تیرے سامنے ہے، اللہ تیرے سامنے. گناہوں کی بادلیں، گناہوں کی وہ نحوست، گناہوں کا کالا پن اور وہ تاریکی چھٹ گئی، وہ تاریکیاں چھٹ گئی. اب آپ ہے اور اللہ ہے، آپ ہے اور اللہ ہے. اور اگر آپ محسوس نہ کریں، یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا، صوفیہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شیشہ لگا وہ بڑا سا شیشہ ہے، یہ شیشہ ہے بڑا سا، شیشہ صاف ہے. جب آپ شیشے کے سامنے آتے تو آپ کی پگڑی، آپ کا چہرہ، آپ کا بدن پورا کا پورا شیشے میں نظر آئے گا، شیشہ غائب ہو جاتا ہے. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی؟ جب آپ شیشے کے سامنے آئیں گے، بڑا سا شیشہ ہو، تو جس حصے میں آپ کی پگڑی نظر آ رہی ہے، آپ کا چہرہ، ادھر سے شیشہ تو غائب ہو گیا نا، اب آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر آپ اپنے چہرے کو بھی دیکھیں اور اپنی پگڑی کو بھی دیکھیں، شیشہ بھی آپ کو نظر آ جائے. وہاں سے شیشہ غائب ہو گیا. جہاں آپ کا پورا سینہ نظر آ رہا ہے، وہاں پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہاں سے شیشہ غائب ہو گیا. میرے بھائی خانقاہوں میں جانے کے بعد، خانقاہوں میں جانے کے بعد، ضربیں لگانے کے بعد، اللہ 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 کرنے کے بعد دل اس طرح صاف ہوتا ہے، اس طرح صاف ہوتا ہے، اس میں اللہ ہی آ جاتا ہے، آدمی خود غائب ہو جاتا ہے. صوفی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ. یہ فتبعون کا ایک طریقہ یہی بھی ہے. فتبعونی، یہ جو ہوتے ہیں مرشد، میرے نبی کے زمانے میں یہ چاروں قسم کی بیعت ہوتے. بیعت علی الاسلام، بیعت علی الاسلام، اسلم تو علی یدک المبارکت، تیرے ہاتھ پر اسلام میں نے قبول کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیعت علی الخلافت، بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ فی الارض، پیارے محمد تیرے دست مبارک پر بیعت کر رہا ہوں، کوئی اور خلیفہ نہیں ہوگا، خلیفۃ اللہ فی الارض آپ ہی ہے، آپ ہے. بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ فی الارض. اور بیعت علی الجہاد، دشمن جہاں آئے گا، دشمن جہاں آئے گا، بایعناک علی اللہ نفر من المیدان، میدان جہاد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں. بیعت و شریعت و طریقت، میرا پیر جو کچھ کرے گا، جو کچھ اس کا حکم ہوگا، جو اس کا اشارہ ہوگا، جو کچھ وہ فرمائیں گے ان کے اشارے کے مطابق. بلکہ بیعت بے سے ہے. بے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ گھڑی آپ کو جب میں نے بیچی
اور پیسے آپ کے جیب میں، آپ کے پیسے مجھ پر حرام ہے، یہ گھڑی آپ پر حرام ہے، گھڑی میں نے آپ کو بیچا، پیسے آپ نے مجھے دے دیا، اب یہ گھڑی اس میں تصرف کرنا میرے لیے ناجائز اور حرام ہے، اور وہ پیسے جو تیرے جیب میں تھے وہ مجھے مل گئے، وہ اللہ کا بھلا کرے پیسے میرے ہو گئے، اب اس میں آپ کا تصرف کرنا حرام ہے۔ مرید جو مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، وہ مرید اپنا نہیں رہتا، اب پیر کے اشاروں کا پابند ہوتا ہے۔ یہی بیعت ہے، بیعت کا اصل معنی بیچنے کے۔ اب وہ مرید اپنا نہیں رہا، اب وہ مرید اپنا نہیں رہا، اور پھر یہ ہے کہ پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به۔ اللہ مشتری ہے اور تم بائع ہو، تم نے جان بیچی ہے، اللہ نے اس کی قیمت دے دی ہے، جنت تمہیں دے دی ہے۔ اب یہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، بے ہو گئے، یہی بیعت بھی ہے، یہی بے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشخبری حاصل کرو، تمہارا سودا اللہ سے ہو گیا۔ میرے ہمارے ایک ساتھی ہے کراچی میں، اس نے حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو ایک گاڑی بیچی، پتہ نہیں 30 لاکھ کی لی، پرانی بات ہے، اور اس کو 20 سے بھی کم پہ بیچا۔ میں نے کہا یار کس طرح آپ نے 30 میں تو آپ نے لی، 20 سے کم پہ بیچا؟ کہ وہ پاگل آدمی مولوی منظور، آپ کو معلوم نہیں میں نے کس کو بیچا ہے، کس کو بیچا ہے، کس کو بیچا؟ حضرت کے بھائی کو بیچا ہے، گاڑی بیچی ہے، بھائی کو بیچی ہے، حضرت کے بھائی کو، حضرت کے بھائی۔ کس سے میرا بے ہوا ہے؟ بائع کون؟ میں، اور مشتری میرا کون؟ مشتری مولانا کا بھائی۔ یہاں خدا کا شکر ادا کرو، پیر صاحب کے پاس رہنا، مرشد کے پاس رہنا، یہ بھی وہی اتباع ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ بیعت کی 4 صورتیں، یہ وہی ہے۔ آپ کے پیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں، آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ پیروی محمد کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اطاعت، آپ کی فرمان برداری اور آپ کے نقش قدم، آپ کے اشاروں پہ اللہ پاک ہمیں چلائے۔ ہم میں سے اللہ پاک ہر ایک کو اپنا محبوب بنا دے، ہم میں سے اللہ ہر ایک کو محبوب، اور محبوبیت کا نسخہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ پیارے محمد کے اشارے کے مطابق چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آپ کی ایک ایک ادا پر مر مٹ جائیں گے، نبی کے اشارے پر۔ کرو کام اپنا کرو، کوئی پابندی نہیں، نکاح کر نبی کے طریقے، تب اللہ آپ سے راضی۔ کھانا دبا کر کے کھا، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق کھا۔ بیٹھ جا، ورنہ کھڑے ہو کر کے جانور بھی تو کھاتا ہے۔ سو جا، مزے سے خراٹے لے کر کے سو جا، لیکن یہ ہے کہ وضو بنا کر کے سو جا، وضو بنا کر کے سو جا، رخ قبلے کی طرف کر کے سو جا، ہاتھ یہاں پر رکھ کر کے سو جا، اللہم انی بسمک اموت و احیا پڑھ کر کے سو جا۔ صبح کو پروردگار نے اٹھا دیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھ کر کے خدا کا شکر ادا کر، اور اگر اسی حالت میں مرے، خدا تمہیں شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔